اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو چیز تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوئی وہی چیز لوگوں تک پہنچا دے۔ اب اللہ کا ایک حکم ایک رسول کے لیے کافی ہے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اس میں کسی اور اضافے اس کی تاکید کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن آپ کو اور ہمیں بھی تو سمجھانا تھا نا، تو اس لیے اس کے وجوب، اس کی فرضیت کا احساس دلایا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا یا اس میں کوتاہی کی تو پھر آپ نے مقصد رسالت میں کوتاہی کر لی، پہنچانے میں کوتاہی ہو گئی۔ اب اس کی اہمیت کا بھی احساس ہو گیا کہ اللہ کا حکم بھی ہے اور یہ اس کی اہمیت بھی ہے کہ ذرا برابر اس میں کوئی کوتاہی کی گنجائش نہیں رکھتا اللہ۔ قول کے ذریعے بھی، عمل کے ذریعے بھی، جیسا ہو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اچھا، الہ العالمین آپ کا حکم بھی سر آنکھوں پہ، آپ نے اس کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس کے وجوب کا بھی احساس دلا دیا سر آنکھوں پہ، لیکن جو بات میں معاشرے میں کروں گا اس سے پہلے یہ انبیاء کر چکے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنا، توحید کا درس لوگوں کو دینا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، میرے تو جان کو خطرہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب جان کو خطرہ ہوگا تو کوتاہی کا امکان ہوگا، تو یا اللہ ایک طرف آپ نے میرے ذمہ یہ کام لگا دیا، پھر اس کی تاکید بھی کی، اس کے وجوب و فرضیت پر بھی آپ نے زبردست سخت بات کہہ دی مجھے، اور دوسری طرف معاشرہ ہے جو خود خدا بنے ہوئے ہیں، بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، ان سے ان کے فکر کو تبدیل کرنا، ان خداؤں سے ان کو باغی بنانا اور ایک رب کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنا، اس پر تو مجھے ابراہیم کا انجام بھی معلوم ہے، موسیٰ کا انجام بھی معلوم ہے، عیسیٰ کا انجام بھی معلوم ہے، اللہ میں کروں گا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی ذمہ داری لے لی، واللہ یعصمک من الناس۔ چھوڑو یہ باتیں، لوگوں سے میں بچاؤں گا۔ اچھا حضرت یا رب آپ نے ہمیں بچا بھی دیا، لوگوں سے حکم بھی دے دیا، اس حکم کی فرضیت و وجوب کا احساس بھی دلا دیا، اس راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس سے حفاظت کا ذمہ بھی آپ نے لے لیا۔ اب آگے میں محنت کروں گا، لوگ قبول نہیں کریں گے۔ ایسے انبیاء آئے ہیں کہ جن کے پاس صرف ایک، بلکہ ایک بھی ان کو امتی نہیں ملا ہے، ایسے انبیاء جن کو صرف ایک امتی ملا ہے، جس کو صرف 2 ملے ہیں، 3 ملے ہیں، چھوٹی سی جماعت ملی ہے۔ اب میں محنت بھی کروں اور جب الیکشن کا وقت آیا تو میرے صندوق میں کوئی ووٹ ہی نہ ہو، یہی بہانہ بناتے ہیں نا آج کے ہمارے مولوی صاحبان کہ جی عوام وزیرائی نہیں دیتے، عوام کے دلوں پہ ہماری بات اثر نہیں کرتی۔ تو آپ لوگوں کو بھی بتا دیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ کافروں کو اگر ہدایت نہیں ملتی تو ہدایت دینا نہ دینا تو میرا کام ہے، نتائج سے آپ کو کیا تعلق ہے؟ تو نتیجے کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لے لی۔ اب یہ وہ ایک اہم منصب ہے جو علماء کے پاس ہے۔ الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں، آزمائشیں انبیاء پہ آئی ہیں، پھر جو جتنا ان کی طرف منسوب ہو، درجہ بدرجہ۔ تو جو علم آپ نے حاصل کیا اور جس کے بعد آپ نے اب باقاعدہ معاشرے میں بطور ایک وارث الانبیاء کے خود کو پیش کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے، تو پھر یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں لیکن قوم قبول نہیں کر رہی۔ قوم قبول کرے نہ کرے وقت کا انتظار کرنا پڑا ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں، لیکن اس کی بنیاد پر کام ہی چھوڑ دینا تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جدوجہد کو لازم کیا ہے، نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جدوجہد بھی استطاعت کے اندر کہ نہ نتائج کے آپ ذمہ دار ہیں، نہ اپنی وسعت سے زیادہ اپنے اوپر مشقت آپ نے ڈالنی ہے، جتنا آپ کے بس میں ہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا تمہارے بس میں ہو دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت بڑھاؤ۔ تو مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جن اکابر اور اسلاف کی بات کرتے ہیں، پوری کی پوری زندگیاں جھونکتی اس کام میں۔